جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دل برباد کو ہم اس طرح آباد کرتے ہیں، دل برباد کو ہم اس طرح آباد کرتے ہیں، حبیب کبریا کی یاد سے دل شاد کرتے ہیں، اور جہاں پہ ذکر میلاد نبی اعزاز ہوتا ہے، جہاں پہ ذکر میلاد نبی اعزاز ہوتا ہے، وہاں سرکار خود جا کر ہر ایک کو شاد کرتے ہیں۔ آپ تمام دیکھنے والوں کو آپ تمام کی میزبان ندرت مغل کا پیار بھرا سلام، اس دعا کے ساتھ آج کی اپنی خصوصی ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں کہ مالک پروردگار آپ تمام لوگوں کو جہاں کہیں بھی رکھے، خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ان خوبصورت رشتوں کے ساتھ کہ جن کے ساتھ آپ تمام لوگ بے تحاشا خوش رہنا چاہتے ہیں۔ کل ایک شایان شان ٹرانسمیشن آپ نے ہماری دیکھی جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آج 12 ربیع الاول کے دن ہم ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وینس انٹرٹینمنٹ کی سکرینز پہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، پورے پاکستان میں جہاں جہاں ہمیں دیکھا جا رہا ہے، آپ تمام لوگوں کو 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ یقیناً آج بھی یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں، آج بھی یہ چھوٹی سی جسارت کر لی ہے ہم نے، ورنہ ہم گناہ گاروں کی اوقات نہیں ہے، ہم گناہ کاروں کی بساط نہیں ہے کہ ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بات کر سکیں یا اپنی طرف سے جو ہے وہ نذرانہ عقیدت پیش کر سکیں۔ بس ہماری ایک ہی تمنا ہے کہ ہم جو ہماری ناپاک زبانیں ہیں، جو ہم دن بھر اپنے ان کانوں سے پتہ نہیں کیا کیا سن رہے ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا سا پاک کر لیں اس پاک ذکر سے، اللہ پاک کے ذکر سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے، اور ساتھ ہی ساتھ خوبصورت سے ثنا خواہ ہمارے ساتھ آج بھی جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹرانسمیشن میں موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف سے جو ہے تمام لوگوں کا انٹروڈکشن کرواؤں گی جو آج کی اس خصوصی محفل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یقیناً یہ وہ ایام ہیں، یہ وہ دن ہیں، یہ وہ راتیں ہیں، یہ وہ ساری گھڑیاں ہیں کہ جن میں جو ہے وہ سب کی بے تحاشا محافلیں ہیں اور سب کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جانا ہوتا ہے، لیکن یہ تمام لوگ ہمارے لیے یہاں ہماری ٹرانسمیشن میں موجود ہیں۔ ان سب کا بے حد شکریہ ہماری ٹیم کی طرف سے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں میرے ساتھ ملائکہ مشتاق، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنی ٹرانسمیشن میں۔ انہی کے ساتھ جو ہے وہ انجم کاظم ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔
آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ہماری اس ٹرانسمیشن میں. کل رات کی ٹرانسمیشن میں آپ نے ہماری ایک بڑی پیاری سی نعت خواں کو دیکھا جو کہ وینس انٹرٹینمنٹ کی اسکرین پہ پہلی بار جلوہ افروز ہوئی تھی, اور میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ سلسلہ نہیں تھمے گا, تو دیکھیے یہ سلسلہ نہیں تھما ہے. وہ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں لائبہ عمر. السلام علیکم لائبہ, آپ کو ایک بار پھر سے جو ہے وہ خوش آمدید کہتی ہوں میں جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ عشرہ وارسی موجود ہیں. السلام علیکم, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ٹرانسمیشن میں. اگر میں بات کروں اس طرف تو ایک ایسی پرسنالٹی, میں کہتی ہوں یہ جو جتنے موٹیویشنل سپیکرز ہوتے ہیں, یہ جتنے بھی عالم فاضل لوگ ہوتے ہیں نا, ان سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے. جو باتیں یہ کر جاتے ہیں, جو باتیں یہ کہہ جاتے ہیں, جس انداز میں انداز بیاں یہ کرتے ہیں, اس میں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو جس طرح سے ہم 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا رہے ہیں, تو میں نے ایک ایسی پرسنالٹی کو یہاں پہ دعوت دی ہے جن سے ہم سیرت نبوی پہ بھی بات کریں گے, جن سے ہم معجزات پہ بھی بات کریں گے, اور جن سے ہم آقا دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے بھی بات کریں گے. تو میرے ساتھ یہاں اس وقت موجود ہیں سیدہ نادیہ گل صاحبہ. بہت شکریہ. السلام علیکم, آپ نے اتنے خوبصورت موقع پہ ہمیں ٹائم دیا, آپ کا بے حد شکریہ. ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اسما محمد نبی بھی موجود ہیں جو کہ گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کریں گی, اور انہی کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک ہی نام کی دو جو ہے نعت خواں بلا لی ہیں یہاں پہ, اور اسما عدنان صاحبہ بھی موجود ہیں. بہت شکریہ, آپ نے بھی ہمیں ٹائم دیا. السلام علیکم. اور انہی کے ساتھ ساتھ نوری دانش صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ, السلام علیکم. آپ نے بھی ہمیں, آپ تمام مہمانوں کو خوش آمدید آج کی ٹرانسمیشن میں. اور میں چاہوں گی کہ ہم بالکل بھی ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے, اور ہم ایک حمد باری تعالیٰ کی طرف چلتے ہیں, پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اور میں ملتمس ہوں اسما صاحبہ آپ سے کہ آپ جو ہے وہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں. اللہ 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 اللہ. جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے, جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے, زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے, زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے. بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا, بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا. ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے. اللہ 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 اللہ. مجھے نہ دیکھ کریمی پہ نظر رکھ اپنی, مجھے نہ دیکھ کریمی پہ نظر رکھ اپنی. گناہ گار ہوں اے میرے پالنے والے, گناہ گار ہوں اے میرے پالنے والے. گرا ہوں تو ہے محمد کا نام ہے لب پر, گرا ہوں تو ہے محمد کا نام ہے لب پر. سنبھال دونوں جہاں کے سنبھالنے والے. اللہ 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 اللہ. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سلامت رہیے. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید وسعت عطا فرمائیں کہ آپ جو ہے وہ مزید اسی طرح سے گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کرتی رہیں. اور اللہ پاک کی صفات اور ہماری زبان, گویا چھوٹا منہ بڑی بات ہو گئی کہ ہم چاہے کتنی بھی کوشش کر لیں, ہمارے ماہ و سال گزر جائیں گے, ہمارے دن رات, ہمارا ہر وقت ختم ہو جائے گا, لیکن ہم کبھی بھی اللہ پاک کی صفات بیان نہیں کر سکتے. وہ مالک پروردگار جو اپنے ایک بندے سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے, اس کی محبت کا اندازہ آپ لگا ہی نہیں سکتے. جو
ایک مطلب رات کا ایک وہ پہر جسے ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، اور میں تو کہتی ہوں قربان جانا چاہیے ان لوگوں پہ جو کہ 5 وقتہ نمازی بھی ہیں اور ساتھ ساتھ تہجد گزار بھی ہیں. اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے، امین الہی آمین. تو وہ لوگ تمام لوگ جو اگر ہمیں دیکھ رہے ہیں اور تہجد گزار لوگ ہیں تو ہمیں بھی اپنے خاص الخاص دعاؤں میں شامل رکھا کریں کہ آپ کی دعاؤں کے وسیلے سے، آپ کے ایک دعا کرنے سے کیا پتہ ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے. نادیہ صاحبہ آپ کی طرف بڑھنا چاہوں گی اور آپ سے ضرور میں بات کرنا چاہوں گی اس حوالے سے کہ چونکہ آج کا دن اور یہ سال تو ہماری خوشی ہے کہ 1500 سالہ ہم جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں، آج 12 ربیع الاول ہے. میں چاہوں گی ہم بات کریں پیدائش پہ کہ وہ جو سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، اس سے پہلے کے حالات، ان کی تشریف آوری کے بعد کے حالات، کہ انہوں نے آنے کے بعد ظلمت کدے کو اپنے نور سے روشن کیا. میں چاہوں گی آپ اپنے الفاظوں میں بیان کریں. بہت جزاک اللہ. پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ کا، آپ کی ساری ٹیم کا، کہ آپ نے ہمیں اس مبارک دن کی خوشی پہ ہمیں اس پلیٹ فارم پر مدعو کیا. بہت شکریہ. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی شان مبارکہ، جن کی ذات مبارکہ ایسی ہے، اتنی عرفہ اور اعلیٰ ہے، جن کا مقام اتنا عرفہ اور اعلیٰ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو تمام جہان میں بلند کر دیا. اور پھر ایسا ذکر کہ میں اور آپ گھنٹے 2 گھنٹے تو کیا ایک پوری زندگی نہ کافی ہے. کیا کہنے. اور آپ کی ذات مبارکہ ایسی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب اللہ رب العالمین میرے آقا دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجنے لگے، جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں اور اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ عرش کو اٹھا دو، فرش کو بچھا دو، چاند تاروں کو چمکا دو، جنت کو سجا دو، زمین کو کھیتوں کھلیانوں سے آباد کر دو، باغیچوں کو پھول اور کیاریوں سے اور پھولوں کو خوشبوؤں سے مہکا دو کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے. اور پھر اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی آمد ایسے کر رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے عرش اٹھایا محبوب تیرے لیے، فرش بچھایا تیرے لیے، چاند تارے بنائے تیرے لیے، اس کائنات کو تخلیق کیا تیرے لیے، مشرق و مغرب، زمین و زماں، چنین و چنا، یہ دونوں جہاں محبوب تیرے لیے. اور محبوب کو بنا کر تخلیق کر کے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج کر اللہ فرما رہا ہے محبوب یہ پوری کائنات تیرے لیے اور تو ہے میرے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے. ماشاءاللہ خوبصورت الفاظ، خوبصورت انداز بیاں. اور نادیہ صاحبہ بالکل میں نہیں چاہ رہی تھی کہ سلسلہ رکے، لیکن ہماری ذرا کچھ مجبوریاں، ہمیں وقفے پہ بھی جانا ہوتا ہے. تو ایک مختصر سا وقفہ ہے، اس کے بعد آپ تمام لوگوں کو دوبارہ سے وینس انٹرٹینمنٹ کی اسکرین سے جوائن کریں گے. جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب عرب کے چمن میں وہ نور خدا ہر طرف جلوہ اپنا دکھانے لگا، جب عرب کے چمن میں وہ نور خدا ہر طرف جلوہ اپنا دکھانے لگا، کفر غارت ہوا بت گرے ٹوٹ کر، منہ پہاڑوں میں شیطان چھپانے لگا. ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی ٹرانسمیشن آج بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وینس انٹرٹینمنٹ کی اسکرینز پہ ہمیں، اور ہم یہاں محفل سجائے بیٹھے ہیں. جشن کا سماں ہے، سب جو ہے وہ انتہائی ادب و احترام عقیدت کے ساتھ جو ہے وہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم یہاں منا رہے ہیں. ہمارے پاس ثنا خواں بھی موجود ہیں، ہمارے پاس نادیہ صاحبہ بھی موجود ہیں. ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ان سے. اب یہاں میں چاہوں گی کہ ہم اپنا بالکل بھی ٹائم جو ہے وہ ویسٹ نہیں کریں گے، چونکہ جشن ہے اور ہم نے جو ہے وہ نعتیہ کلام بھی اپنی ٹرانسمیشن کا حصہ بنانے ہیں. تو میں لائبہ آپ سے ملتمس ہوں کہ ایک کلام جو ہے اسے شامل کیا جائے ٹرانسمیشن. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم. ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں
نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، سبحان اللہ، وہی بھرتے ہیں چولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہ سمجھتے تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا ہمیں بچائے گا، ہر سہارا ہمیں بچائے گا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اور یہ حقیقت بات ہے، یہ بالکل سچ ہے کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، ورنہ ہم گناہ گاروں کی کیا اوقات، ہم تو کسی کی ایک جو ہے وہ چال چلنے سے ہی جو ہے وہ ڈھیر ہو جائیں، لیکن قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان مت ہوا کرو، کیونکہ بے شک تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ اور جشن کا سماں ہے، ہمارے ساتھ ثنا خواہ بھی موجود ہیں، اور یقیناً آپ تمام لوگ بھی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ نے بھی جو ہے وہ اپنے گھروں کو جگمگایا ہوگا، اور آپ نے بھی جو ہے وہ اپنے گلی کوچوں کو سجایا ہوگا، اور 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نادیہ صاحبہ، میں چاہوں گی کچھ ہم ذرا پیدائش کے حوالے کو ہی تھوڑا سا اور آگے لے کر چلیں، اور آپ کی تھوڑی سی گفتگو اس میں اور شامل کریں۔ اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات مبارکہ ایسی ہے کہ آپ کی آمد سے ہی پہلے آپ کی برکتیں، آپ کے آنے کی رحمتیں امت پر ظاہر ہونا شروع۔ بے شک، بے شک۔ آپ کی والدہ ماجدہ، جن کی شان مبارکہ یہ کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم والدہ ماجدہ کی شکم مبارک میں جلوہ رونق ہوئے ہے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی آمد کی برکتیں یہ تھی کہ میں جب گھر میں کام کاج کے لیے چلا پھرا کرتی تھی، کوئی سخت چیز میرے پیروں کے نیچے آ جائے، اللہ اس کو نرم کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان کیونکہ پانی کی خواہش ہوتی، میں پانی کنویں میں ڈول ڈال کر نکالنے لگتی تھی، اس سے پہلے کہ زحمت دوں اپنے آپ کو اور پانی نیچے سے نکالوں، اللہ رب العالمین نے میرے نبی کی برکت یہ رکھی کہ پانی خود ہی اوپر آ جائے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دھوپ کی تپش کم ہو جاتی تھی اور رات میں نور کی چاند کی روشنی بڑھ جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی جسم مبارک میں میرے نبی کی آمد کی برکت یہ تھی، عید میلاد النبی کا موقع ہے تو آمد مصطفیٰ کی برکت یہ تھی، بی بی آمنہ کے جسم سے ایسی خوشبو تھی، ایسی خوشبو کہ سارا گھر معطر و منور ہو جاتا تھا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ کے دادا اور دادی حضرت آمنہ سے یہ بات کرنا چاہتے تھے قریب قریب کہ اتنی ایسی حسین و جمیل خوشبو کہاں سے آتی ہے، اے آمنہ یہ خوشبو کہاں سے لائی؟ ایران سے، عراق سے، یمن سے، مصر کے، مکہ مدینہ کے بازاروں سے، کن گلی کوچوں سے لائی ہو؟ کیا چیز ہے ایسی رحمتوں والی جو دبا بیٹھی ہو کہ جہاں جہاں چلتی ہو پہلے لگتا تھا خوشبو گھر میں آتی ہے، لیکن پھر اندازہ ہوا کہ جیسے جیسے آمنہ گھر میں چلتی تھی، بی بی آمنہ حضور کی والدہ ماجدہ، خوشبو ایسے ایسے سفر کرتی تھی، پھر جان گئے کہ خوشبو نہ ادھر سے نہ ادھر سے، بی بی آمنہ کے جسم سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے جسم میں مبارک میں پرورش پانا تھا۔ اور بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب یہ خوشبو آنے لگی تو حضور کی دادی محترمہ نے سوال کیا، اے آمنہ یہ خوشبو لگاتی ہو، اس حال سے ہو، کچھ ہو جائے گا، لوگ باتیں بنائیں گے، ہمارا گھرانہ خانہ کعبہ کا متبلی ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ بیوہ بہو خوشبو لگاتی۔ حضرت آمنہ کو تھوڑا سا تکلیف ہوئی،
تو رنجیدگی میں فرماتی ہیں حضرت آمنہ کی ساس محترمہ بی بی فاطمہ فرما رہی ہیں حضور کی دادی، کہتی ہیں آمنہ میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں تمہارا دل دکھاؤں، احتیاطاً کہہ دیا تھا کہ لوگ باتیں بنائیں گے. تو بی بی آمنہ فرماتی ہیں اماں جان مجھے رب کعبہ کی عزت کی قسم میں بالکل اس لیے رنجیدہ نہیں ہو رہی ہوں کہ آپ نے مجھے ٹوکا ہے، آپ نے مجھ سے سوال کیا، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ آپ کو بھی لگتا ہے میں خوشبو لگاتی ہوں. اللہ اکبر. میں آپ کو بتاؤں میں خوشبو نہیں لگاتی، یہ اس بچے کی برکت یہ ہے، آپ کو صرف خوشبو آئی ہے. میرے ساتھ ہونے والے واقعات معجزات میں آپ کو بتاؤں تو آپ کہیں گی شاید آمنہ کا دماغ چل گیا. آپ کی دادی محترمہ نے سوال کیا آمنہ ایسا کیا معاملہ ہے؟ تو بی بی آمنہ فرماتی ہیں اماں جان میں کیا بیان کروں کہ میں جب بھی کسی کام سے، بچہ جب سے میرے شکم میں آیا ہے، میں حاملہ ہوئی ہوں، میں جب بھی کسی کام سے باہر آنگن میں جاتی ہوں، ہمارے گھر کے اندر لگے کیاریوں میں جو پودے ہیں مجھے دیکھ کر جھک جھک کے سلامیاں پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آسمان پہ چمکتا چاند اپنی نور کو بڑھا دیتا ہے اور سورج کی تپش کم ہو جاتی ہے. میں کیا بیان کروں کہ جب سے یہ بچہ میرے شکم میں آیا ہے آپ کو صرف خوشبو آئی ہے. ایسی حسین و جمیل عورتیں نہ میں نے کبھی خواب میں دیکھی، نہ کبھی آپ نے حقیقت میں یا کسی اور نے دیکھی ہوں گی. جب سے یہ بچہ میرے شکم میں آیا ہے آپ کو صرف خوشبو آئی ہے. میرے جسم سے آنے والی خوشبو کو محسوس کر کر آپ سونگ کر یہ کہہ رہی ہیں تو میں بتاؤں مجان یہ بچہ جب سے میرے شکم میں آیا ہے میں جب رات کو چارپائی پر لیٹ جاتی ہوں وہ حسین و جمیل عورتیں آ کے مجھے پنکھا جلتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے، قربان جائیے. اور یقیناً یہ جو ہم سب کے مطلب ہمارے منہ سے یہ جو سبحان اللہ نکل رہا ہے اور یہ جو ہمارے چہروں پہ آپ کو خوشی کے لمحات نظر آ رہے ہیں، میں کہتی ہوں کہ ہم جتنا شکر کریں، جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا ہے. اور اللہ پاک تا زندگی ہمیں سنت نبوی پہ، سیرت نبوی پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین الہی آمین. اسما میں چاہوں گی آپ کی طرف بڑھیں گے اور ایک خوبصورت سا کلام جو ہے اس کو ٹرانسمیشن کا حصہ بنائیں. نور سے اپنے ہو، نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے. غم کے مارو، غم کے مارو دکھیاروں کو، غم کے مارو دکھیاروں کو وہ سینے سے لگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے. نور نگاہ انبیاء، نور نگاہ انبیاء میرے حضور آ گئے. شان و نشان کبریا، شان و نشان کبریا میرے حضور آ گئے. نور سے اپنے ہو، نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے. عرش بری کی رونقیں، عرش بری کی رونقیں فرش زمیں پر آ گئیں. سجدے کو جھک گیا آسمان، سجدے کو جھک گیا آسمان میرے حضور آ گئے. نور سے اپنے ہو، نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے. غم کے مارو، غم کے مارو دکھیاروں کو، غم کے مارو دکھیاروں کو وہ سینے سے لگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے.
ماشاءاللہ سبحان اللہ، نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے، اور یہی وہ دن، یہی وہ راتیں، یہی وہ مخصوص ایام ہے جو ہم اس وقت منا رہے ہیں، جشن کا سماں ہے۔ عید میلاد النبی کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہم عاشقوں کی عید ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ ہم جتنا بھی یہاں پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، ہم جتنا بھی یہاں پہ بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کر رہے ہیں، ان کے لیے کچھ جو الفاظ ہیں وہ ہم اپنے منہ سے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ایک ایک لفظ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، اور اس کے صدقے میں میں ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں اس کے صدقے میں ہم جیسے وہ لوگ جن کی ابھی تک حاضری نہیں ہوئی ہے اس در پہ، اللہ پاک ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کی حاضری ہو چکی ہے انہیں بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ میں یہ بات، جب محفل سجا کے انسان بیٹھا ہوتا ہے نا، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جی محفلوں میں آتے ہیں اور بس آتے فوراً بولتے ہیں اب ہمیں جانا ہے، تو جناب آپ کے لیے ہی کہا گیا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو یہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں نا، ان کی حاضری جو ہے نا وہ مقصود ہے، اور ان کو جو ہے وہ یہاں یہ سرکار کی محبت میں بیٹھیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسے جو کہتے ہیں، کسی کو نعت پڑھنے کے لیے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، ہمارا تلفظ اچھا نہیں ہے، ہماری آواز نہیں ہے، ہم سے کھینچا نہیں جاتا۔ تو میں کہتی ہوں کہ عشق نبی میں اگر آپ لوگوں نے کچھ پڑھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو نہ اچھی آواز کی ضرورت ہے، نہ تلفظ کی ضرورت ہے، نہ کوئی تان کی ضرورت ہے، صرف آپ کے دل میں نبی کی محبت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آپ کی آوازیں خود ہی نکلنا شروع ہو جائیں گی، آپ جو ہے وہ اپنی تان خود کھینچنا شروع ہو جائیں گے۔ جب آپ ایک جستجو میں پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوگا کہ آپ کی آواز کیسی نکلی۔ اور یہی وہ جشن ہے، آپ نے دیکھا ہے یہ تو 1500 سالہ عید میلاد النبی ہم منا رہے ہیں، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا بچہ، مطلب 5 سال کے بچے سے لے کے بوڑھے تک ایک جوش ہے، ایک ولولہ ہے، ایک جذبہ ہے کہ جی منانا ہے۔ ہر کوئی جو ہے وہ نعتیں پڑھ رہا ہے، اپنے گھر کو سجا رہا ہے، اپنی گلیوں کو سجا رہا ہے، ایک رونق لگی پڑی ہے۔ کراچی کو ویسے بھی ہم اگر اپنی سٹی کی بات کریں تو کراچی کو ویسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے، لیکن اب یہ روشنیاں جو ہیں وہ دوبالا ہو گئی ہیں۔ ہمارا جو یہ اس سال کا 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ مزید جو ہے وہ اپنے آب و تاب سے جو ہے وہ چمک رہا ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ سے جوائن کریں گے، کہیں مت جائیے گا۔ جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والا وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اور محمد۔ خوبصورت سی ایک لائن میں اس میں یہ والی ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ آج کا دن جس مناسبت سے، اس مناسبت سے، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹرانسمیشن میں۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں وینس انٹرٹینمنٹ کی سکرینز پہ 12 ربیع الاول کا آج دن ہے، اور
1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم انتہائی ادب و احترام عقیدت کے ساتھ جو ہے وہ منا رہے ہیں، اور یہ جو ہم مل کر جو ہے وہ درود و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو مل کر جو ہے وہ ہم اپنے نبی پاک احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہوتے ہیں، تو اس کا ہمیں بہت فائدہ ہے۔ اس سے ہماری زبانیں پاک ہو رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پہنچ رہا ہے۔ آپ پورا نہیں پڑھ سکتے، آپ اتنا زیادہ نہیں پڑھ سکتے، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوشش کریں کہ اپنی زبان پہ صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ انسان کے اپنے کرنے سے ہوتا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں، اور ہم دعا کو بھی ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی، بشمول مجھے بھی اور جتنے بھی لوگ یہاں ہیں، آپ لوگ جو ہمیں اسکرینز پہ دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کوئی بھی کام کرتے ہوئے جو نا وہ درود و سلام کی عادت جو ہے وہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ نوری دانش ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کلام سنیں گے، لیکن اس سے پہلے یہاں ہمارے پاس ہوا ہے جی ایک اضافہ، اور وہ اضافہ یہ ہوا ہے، چونکہ میں نے کہا کہ محافلیں بہت زیادہ ہیں، اس سے کچھ دیر بعد یقیناً ہم جو ہے آپ سے بھی اجازت چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے بھی کچھ نہ کچھ باتیں ہم ضرور کریں گے۔ تو ہمارے پاس اضافہ یہاں پر یہ ہوا ہے کہ جی ہمارے پاس لائبہ عمر موجود تھیں، اور ظاہر ہے محافلوں کی وجہ سے ان کو جانا پڑا، تو ہمیں کمسن ثنا خواہ نے ہمیں ہماری جو ہے وہ ٹرانسمیشن میں جوائن کیا ہے۔ ہمارے پاس جو ہے وہ ان کا ایک تو نام بڑا مشکل سا ہے، جیسے میرا نام ہے، اکثر لوگوں کو لینے میں بہت ٹینشن ہو جاتی ہے، تو حباب دانش ہمارے پاس موجود ہیں۔ السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور ابھی آپ سے بھی جو ہے وہ ہم ضرور نعت سنیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے بھی ہمیں نعت سنانی، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی نوری دانش آپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ساتوں زمین میں اور ساتوں آسمان میں ان کو تو رب نے ایسا نور بنایا کہ جس کا نہ کوئی ثانی اور نہ کوئی سایہ، سبحان اللہ۔ کہ جس کو یقین نہ آئے تو وہ پڑھ لے قرآن میں، کیونکہ کوئی نہیں میرے آقا سا سارے جہان میں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اور ان کے کرم سے ایسی بات بنے گی کہ رنج و بلا بھی ہمارے گھروں سے ٹلے گی، انشاءاللہ کہ ذکر نبی جب ہوگا ہمارے مکان میں، کیونکہ کوئی نہیں میرے آقا سا سارے جہان میں، سبحان اللہ، کوئی نہیں میرے آقا سا سارے جہان شک، میں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پاروں میں، ان کے ہی پسینے کی خوشبو ہے بہاروں میں، ان کے ہی پسینے کی خوشبو ہے بہاروں میں، ان کی ہی تجلی ہے ان چاند ستاروں میں، ان کی ہی تجلی ہے ان چاند ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پاروں میں۔ اور جبریل امی بولے سدرا کے مکین بولے، جبریل امی بولے سدرا کے مکین بولے،
तुम साना हंसी देखा, लाखों में हजारों में तुम साना हंसी देखा, लाखों में हजारों में आका को मेरे ढूंढो, कुरान के पारों में क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में आका को मेरे ढूंढो, कुरान के पारों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपना महबूब जिसको खुदा खुद कहे, सामने जिसके हर हुस्न फीका रहे, जिसका सानी कोई ना दो आलम में है, सबसे औला ओ आला हमारा नबी। मैं चाहूँगी नादिया साहिबा कि आपकी तरफ से, आपने जैसे बात भी की कि हम अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात की बात करें तब भी हमारे माहों साल गुजर जाएंगे, हमारा टाइम बहुत कम है। अगर हम पैदाइश की बात करें जिस तरह से आप फरमा रही थी, तो मैं चाहूँगी उसको मज़ीद हम आगे बढ़ाएंगे, कुछ और ख़ूबसूरत आपकी बातें ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाएंगे। अच्छा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु की आमद पढ़ें तो हम रवायतों में पढ़ते हैं कि शैतान मरदूद अपनी ज़िंदगी में 4 मरतबा रोया इब्लीस कि निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। तो शैतान इब्लीस 4 मरतबा रोया। पूछा कि कब और किस मौके पर, तो शैतान मरदूद पहला मौका बताता है कि मैं पहली मरतबा तब रोया जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे जन्नत से निकाला। दूसरा मौका, अच्छा ये मैं बात को पॉइंट पर लेकर आने की वजह से कह रही हूँ, दूसरा मौका तब था जब सूरह फातिहा नाजिल हुई। याद रहे सूरह फातिहा कब और कहाँ नाजिल हुई। तीसरा मौका तब था शैतान के रोने का कि जब कुरान मजीद फुरकानुल हमीद मुकम्मल हो गया। चौथा और सबसे पहला नंबर, शैतान तब रोया जब मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लेकर इतना रोया कि सारे जहान की खाक सर पे डाल दी। चेले जमा हो गए, कुछ है हमारे सरदार ए शैतान इब्लीस, 1.25 लाख अंबिया कमोबेश सबका मुकाबला भरपूर किया, कभी ना घबराया। आदम जैसे नबी, मूसा जैसे नबी, ईसा जैसे नबी, 1.25 लाख अंबिया तशरीफ़ लेकर आए, कभी ना घबराया, सबका मुकाबला किया और अल्लाह ने उन पर अजाब भी किया। हमने पूरी कोशिश की और एक ऐसे नबी के पैदा होने पर जो दुर्रे यतीम है, यतीम नबी के पैदा होने पे इतना क्यों रो रहे हो, मातम क्यों मना रहे हो। तो शैतान मरदूद जवाब में क्या कहता है, याद रहे कि 1.25 लाख अंबिया जो कमोबेश नबी तशरीफ़ लेकर आए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा तक, कहते हैं आदम फ़कत नबी बनकर आए, मूसा नबी बनकर आए, ईसा रसूल बनकर आए, दाऊद सुलेमान याहिया ज़करिया शुएब लूत, कोई नबी बनकर आया, कोई रसूल बनकर आया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने पे इसलिए रो रहा हूँ, ये सिर्फ नबी या रसूल बनकर नहीं आए हैं, ये अल्लाह के महबूब बनकर आए। सुभान अल्लाह। मैं सबसे मुकाबला इसलिए कर चुका था, हमने डट के मुकाबला किया इसलिए कि वो सिर्फ नबी थे या सिर्फ रसूल थे। आप तो रहमतुल लिल आलमीन भी हैं और अल्लाह के महबूब नबी भी हैं। सुभान अल्लाह। तो आपकी ज़ात मुबारक, आपकी शान मुबारक ऐसी कि सिर्फ बात हज़रत आमना के घर तक महदूद नहीं है, जब हलीमा के घर तशरीफ़ लेकर, हाँ मेरे नबी की शान मुबारक ऐसी, जब हलीमा लेने पहुँची मक्का, तो अरब में ये रवाज था, माएँ बच्चा पैदा करने के बाद अरब के लोग दाइयाँ उजरत पे रखा करते, माँ पैदा करने वाली और होती थी, दूध पिलाने वाली और होती थी, उजरत दिया करते थे। अब बनु साद की तमाम दाइयाँ मक्के पहुँची और अमीर मालदार घराने के बच्चों को गोदी में ले लिया, मेरे नबी को यतीम जान के छोड़ दिया। अब्दुल मुत्तलिब हरम में तशरीफ़ फरमा थे और हलीमा भी आखिर में पहुँची, ऊँटनी लागर थी, कमज़ोर थी, धीरे धीरे चली और आखिर में पहुँची। जब पहुँची तो देखा तमाम दाइयाँ अमीर मालदार बच्चे लेकर फारिग हो चुकी थी और हलीमा जब पहुँची तो फ़कत रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा का मुकद्दर चगाने
जो कायनात का मुकद्दर जगा चुके, हलीमा सुभान का अल्लाह, क्या मुंतज़िर था कहना, क्या मुकद्दर, कि अब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाई हलीमा खड़ी थी। मैं किस्सा मुख्तसर करूं, टाइम कम है इस वजह से। जब हज़रत हलीमा लेकर मेरे नबी को अपने चली है वापसी बनु साद की तरफ, चलने से पहले ऊँटनी पर सवार हुई। वो ऊँटनी जो लागड़ थी या खच्चर की तरह रिंग रिंग कर चल रही थी कमज़ोरी की वजह से, लेकिन जैसे ही हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हलीमा ऊँटनी पर सवार हुई, हज़रत हलीमा, ऊँटनी ने चलने से पहले काबे के सामने सजदे शुक्र अदा किया। सुभान अल्लाह। इतनी तेज़ी से दौड़ी कि रवायतों में मिलता है कि तमाम दैयाँ जो आगे निकल गई पीछे रह गई, सुभान अल्लाह, क्या पीछे रह गई। हलीमा की ऊँटनी आगे निकल गई। फिर पीछे से आवाज़ लगा के कहते हैं, हलीमा अपनी ऊँटनी को क्या खिला कर आई हो, सवारी बदली कर कर आई हो, सवार बदली कर कर आई हो। सुभान अल्लाह। पहले तो चल नहीं पा रही थी, अब ऐसी बिजली की तेजी से दौड़ रही है। तो हजरत हलीमा इतरा कर है जान गई कि नसीबा मेरा जाग उठा सुभान है, अल्लाह। कि हुजूर ने हलीमा का मुकद्दर जगा दिया पूरी कायनात के साथ। अब हलीमा की बारी। हलीमा क्या फरमाती हैं, याद रहे ना सवारी बदली की ना सवार बदली कर कर आई हूँ। हाँ, इस ऊँटनी की शान ये है, पहले इसको मैं चला रही थी, अब इसे कमली वाला चला रहा है। सुभान अल्लाह, पहले इस ऊँटनी पर मैं सवार थी, अब इस पर रहमत दो आलम सवार है। सुभान अल्लाह। आगे निकली और सबसे पहले अपने घर पहुंची। मेरे नबी को बड़ी एहतियात से, प्यार से। अब तो हाल ये था हज़रत हलीमा का, ना इधर देखती थी ना उधर देखती थी, दिन रात हुजूर के चेहरे मुबारक को देखती। सुभान अल्लाह। और हाल ये कि हुजूर को झूले में लिटाया एहतियात के साथ। पानी महसूस हुई प्यास, आपने प्याला लिया पानी का, पीने लगी थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। हज़रत हलीमा को लगा शायद हारिस होंगे, हज़रत हारिस आपके खाविंद आ गए। आपने प्याला, क्योंकि अतात गुजारी, आपने जल्दी से प्याला रखा, जाके दरवाज़ा खोला तो क्या देख रही हैं, कोई आपके खाविंद नहीं आए थे, आपके खाविंद नहीं थे, ना कोई रिश्तेदार था। वो दाइयाँ जो ऊँटनी पर सवार पीछे पीछे आ रही थी, मालदार बच्चे लेकर, मालदार घरानों के बच्चे लेकर हलीमा के घर आ गई, अपने घर नहीं गई। जब हज़रत हलीमा के दरवाजे पर एक दाई खड़ी खातून बच्चा लेकर, मक्के से लाया हुआ बच्चा गोदी में लेकर, अपने घर जाने के बजाय हलीमा के दरवाजे पर खड़ी। हलीमा ने हैरानगी से पूछा, बीबी कैसे आना हुआ? तो कहते हलीमा तेरा बच्चा दिखा दे। सुभान अल्लाह, हलीमा तेरा बच्चा देखने के लिए आई हूँ। हलीमा ने हैरानगी से पूछा, वो क्यों? मेरा बच्चा देखकर क्या करोगी? तुम भी तो बच्चा लाई हो मक्के से। कहते नहीं हलीमा, मैं जो बच्चा लाई उसकी बात और है, तेरे बच्चे की बात और है। बीबी हलीमा ने पूछा, मेरे बच्चे की बात और क्या? कहते हलीमा हमने अपनी आंखों से देखा वो बरकतों वाला बच्चा, उसकी शान, उसका मकाम ये कि तेरी ऊँटनी तो चल नहीं पाती थी, उस बरकतों वाले बच्चे को लेकर हवा में बिजली की तरह दौड़े। अच्छा, हलीमा घबरा गई, आपने कुंडी लगा दी, आगे बात ही नहीं की कि नजर ना लगा दे, जादू टोना बहुत उरूज पर था उस वक्त। अब हुजूर अलैहिस्सलाम की दाई जैसे दरवाज़ा बंद करके तशरीफ लेकर आई, 4 कदम बढ़ी थी, दरवाज़ा फिर बजा। हलीमा को लगा फिर अब मेरे खाविंद हो गए। दरवाज़ा खोला तो एक और दाई खड़ी बच्चा लेकर। हज़रत हलीमा ने पूछा, कैसे आना हुआ? कहते हलीमा तेरा बच्चा दिखा दे। सुभान अल्लाह, हलीमा तेरा बच्चा दिखा, मैं एक नज़र दूर से देखूंगी, हाथ भी नहीं लगाऊंगी, तेरी इजाज़त नहीं होगी, बस दूर से देखूंगी, देखकर चले जाऊंगी। बीबी हलीमा ने पूछा, बीबी मेरा बच्चा देखकर क्या करोगी? तुम्हारी गोद में बच्चा है। कहते नहीं हलीमा, तू जो बच्चा लाई है उसकी बात और है, मेरे बच्चे की बात और है। हलीमा ने पूछा, मेरे बच्चे की बात और क्या? कहता है हलीमा हमने देखा अपनी आंखों से, जब तू उस बरकतों वाले बच्चे को लेकर मक्के से चली थी, आपकी ऊँटनी जिस दरख्त के नीचे से गुजरती थी वो दरख्त हरे भरे हो जाते थे, पत्थर कलमा पड़ते थे। है हलीमा ने फिर कुंडी लगा दी, कैसा ना हो कि नजर ना लग जाए। आप फिर तशरीफ लेकर आने लगी, पलटी पीछे, फिर दरवाजा बजा। जब दरवाजा बजा हलीमा ने, अब अच्छा ये वो वक्त था, इंसान फितरी अमल है, इंसान जो है यही सोचेगा, हाँ, थोड़ा चिड़चिड़ा जाता है, थकन, सफर पे खौफ इस बात का कि लोग मेरे घर आना शुरू हो गए। हज़रत हलीमा ने फिर कुंडी खोली तो देखा एक और दाई खड़ी दरवाजे पर। हलीमा ने पूछा, बीबी अब कैसे आना हुआ? कहते हलीमा तेरा बच्चा दिखा दे। सुभान अल्लाह। कहते हलीमा ने पूछा, मेरा बच्चा देखकर क्या करोगी? तुम सारे मक्के के बच्चे मालदार घरानों के लेकर आई हो, मेरे गरीब और यतीम बच्चे के पीछे क्यों पड़ी हो? तो कहते हलीमा हम जितने बच्चे लाए हैं सबकी बात और है, तेरे बच्चे की बात और है। हज़रत हलीमा ने फिर पूछा, मेरे बच्चे की बात और क्या? कहते हलीमा हमने देखा जब मक्के से तुम्हारी सवारी चली थी, तुम्हारी सवारी आगे थी और हम सारे पीछे थे, हम सब धूप में सफर करते थे, तेरी ऊँटनी पर एक रहमत का साया, बादल का टुकड़ा साये की तरह पीछे पीछे होता था। जहाँ जहाँ आपकी सवारी जाती थी वहाँ बादल का साया भी जाता था, टुकड़ा जाता था। हलीमा ने तो कुंडी लगा दी और घबरा गई और सारे बच्चे के पीछे पड़ी हैं। अब के बार अब प्याले तक पहुंची, दरवाजा फिर बजा। अब
बशरी तकाजा इंसान खिसिया जाता है कि अब इनको एक ही बार निबड़ लूँ। जाके आपने कटोरा ज़मीन पे दे मारा, गुस्से में दरवाज़ा खोला कि इन सबको मैं एक ही बार में फारिग करती हूँ। जब दरवाज़ा खोला आपकी बार क्या देखती हैं? कोई गरीब औरत नहीं खड़ी थी दरवाजे पर, बच्चा लेकर कोई दाई नहीं खड़ी थी, मामूली औरत। अब के बार बनु साद की मलिका खड़ी थी, जिसने कीमती जेवरात, कीमती लिबास, 4 बॉडीगार्ड पालकी के आगे पीछे मुलाजिम है, और कीमती जेवरात और कीमती लिबास के साथ मुज़य्यन और आरास था। ये शान व शौकत के साथ, शान व वजाहत के साथ हलीमा के दरवाजे पर बड़ी अकीदत से खड़ी हैं। हज़रत हलीमा का पारा थोड़ा नीचे आ गया। पूछा बीबी आप कैसे आए, तुसी कैसे आए? तो हलीमा से वो बनु साद की मलिका कहूँ, सेठानी कहें, वडेरी कहें, जागीरदार कहें, क्या कहें। अब कहती हलीमा मुझे तेरे घर में मासी रख ले। सुभान अल्लाह। कहते हलीमा मुझे तेरे घर में मासी रख ले, मैं तेरा चूल्हा बालूंगी, सौदा नस्के ले आऊंगी, बकरियां चराऊंगी, मेले बर्तन भांडे दूंगी, तेरे कपड़े धोंगी, तुझे तेरे घर में रानी बना कर रखूंगी, मैं तेरी नौकरानी बनकर रहूंगी। हलीमा ने पूछा बीबी मेरे घर में खाने को रोटी नहीं, मैं तुझे क्या दूंगी? तो कहते हलीमा रोटी नहीं है, मैं तुझे रोटी दूंगी, कपड़ा दूंगी, घर दूंगी, जर दूंगी, जमीन दूंगी, जायदाद दूंगी, जो तुझे चाहिए हो मैं तुझे दूंगी, मैं तुझे तेरे घर में रानी बना कर रखूंगी, मैं तेरी नौकरानी बनकर रहूंगी। हलीमा ने पूछा फिर आपको क्या चाहिए? खेती वो बच्चा जो मक्के से लाई, वो बच्चा जो तुम मक्के से लाई है उसका झूला दिन में एक बार हिलाने के लिए देना, इससे ज्यादा कुछ नहीं लूंगी। कि उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, मुस्तफ़ा की शान देखकर बादशाह गुलाम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस वक्त हलीमा की गोदी अनवार खुदा से रोशन थी, उस वक्त हलीमा दाई के घर बार का आलम क्या होगा, क्या होगा। मुख्तसर सा वक्फा। बहुत शुक्रिया नाज़ा साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया और आपने बहुत खूबसूरत बातें जो थी वो आपने आज बयान की, और आपको भी 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबियाँ, मज़ीद बुलंदियाँ अता फरमाए, क्योंकि आपको कहीं और भी कमिटमेंट्स में जाना है। तो जी वक्फे के बाद हाजिर होंगे दोबारा से। जश्न आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी है। की दुआ होती है कि हमारी जो है वो हाज़िरी मंजूर व मकसूद हो। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ हमारे पास जो है अंजुम आप मौजूद हैं, तो कोई ऐसा कलाम कि वहाँ से कोई सदा आए, कोई दुआ आए कि हमें कब बुलाया जाएगा, कैसे बुलाया जाएगा, तो मैं चाहूँगी उस कलाम को जो है वो महफिल का हिस्सा बनाया जाए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए, दुरूद सैयद कौनैन के वसीले से, दुरूद सैयद कौनैन के वसीले से, मेरी ज़ुबान पे आका तेरा ही नाम आए, मेरी ज़ुबान पे आका तेरा ही नाम आए, और गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, हमेशा पंज तनी निस्बत ही मेरे काम आए, हमेशा पंज तनी निस्बत ही मेरे काम आए, मैं देखता
روزے کو میں دیکھتا ہی رہوں بس، تمہارے روزے کو جناب زہرا کے صدقے میں ایسی شام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اور یہ ہم سب کی دعا ہے، یہ ہم سب کے جو ہے وہ دلوں میں بستا ہے کہ ہم روزانہ روزمرہ کی زندگی میں نہ جانے کتنی باتیں سنتے ہیں، جو ہمارے اللہ پاک نے ہمیں سننے کی نعمت عطا کی ہے نا، اس سے ہم کتنی باتیں سنتے ہیں، لیکن بس پتہ نہیں کب وہ آواز ہمارے کانوں میں آئے گی کہ میں کشو آؤ آؤ مدینے چلیں، چشم ساقی کوثر سے پینے چلیں۔ تو اللہ پاک ہماری حاضری منظور فرمائے۔ آج کے مبارک دن کے اس مبارک مہینے کے وسیلے سے اللہ پاک ہم سب کی حاضری جو ہے وہ قبول فرمائے۔ اشرا، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ اب آپ ایک کلام جو ہے وہ ٹرانسمیشن کا جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ بنائیے۔ خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کریں۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی اور ربی مکی مدنی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں ہاں میرا نبی ہے، ہم سب کا نبی ہے، ہمارا نبی ہے، ہم سب کا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم معربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں ہاں میرا نبی ہے، ہمارا نبی ہے، ہم سب کا نبی ہے، ہمارا نبی ہے، وشمس دہا چہرہ انوار جھلک ہے، واللیل سجا گئے سوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، اللہ کا فرمان علم نشرک صدرک، منسوب ہے جن سے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہمارا نبی ہے، ہم سب کا نبی ہے۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ورفعنا لک ذکرک، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور ہم نے تمہارا ذکر بلند کیا. اور بہت خوبصورت کلام ہے یہ. ہم قربان چلے جائیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے لیے کل کائنات بنی ہے، جن کے لیے دونوں جہان بنائے گئے ہیں. میں بالکل یہ جو سلسلہ جاری ہے اس کو بالکل نہیں روکوں گی. میں اسما آپ سے ملتمس ہوں کہ ایک کلام کو جو ہے وہ ٹرانسمیشن کا حصہ بنایا جائے. سبحان اللہ. خدا نے نا خدائی کی، خود انسانی سفینے کی، کہ رحمت بن کی چھائی 12ویں شب اس مہینے کی. ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ 12ویں شب ہے، جو قسمت کے لیے مقسوم تھی وہ 12ویں شب ہے. جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا، ادھر شیطان کتنا اپنی ناکامی پہ روتا تھا. بہر نغمہ صلی اللہ گونجا فضاؤں میں، خوشی نے زندگی کی روح دوڑا دی ہواؤں میں. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے اے شاہدی محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. مکھ چند بدر شاشانی، متھ چمکی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھی ہن مد بھریا. سبحان لکا ما جمل کا ما حسن کا ما اکمل کا. کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں، کتھے جاڑیاں. نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. سلامت رہیے. آپ نے جو سما باندھا ہے، کیا کہنے، خوبصورت سما باندھا. اور میں یہی کہتی ہوں کہ ہر پھول کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے، اور جس طرح سے آپ نے جو ہے وہ انداز بیاں کیا، اور جس طرح سے آپ یقیناً یہ انہی ساتوں کی، انہی سماعتوں کی ہمیں جو ہے وہ یقیناً ضرورت ہے. یہاں پر میں ایک بات آپ تمام لوگوں سے بھی، اور آپ لوگوں سے بھی، حاضرین سے بھی، ناظرین سے بھی ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ جیسا ہم ابھی بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، ہمارے ساتھ جو ہے وہ نادیہ صاحبہ موجود تھیں، اور وہ کافی خوبصورت باتیں کر رہی تھیں. تو جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی بات کرتے ہیں تو اتنے معجزات ہیں کہ ہمارے ماہ و سال ختم ہو جائیں گے، ہمارا ٹائم ختم ہو جائے گا، ہم وہ کبھی پورے نہیں کر پائیں گے. لیکن ایک مختصر سی بات، ایک مختصر سا معجزہ میں آپ تمام لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے آگے بیان کرنا چاہتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت ایک شخص کو لے کر آئی. ان کا کوئی جاننے والا وہ شخص تھا، اس کو لے کر آئی جو کہ پیدائشی گونگا تھا. یعنی جب سے پیدا ہوا تھا تب سے اس نے ایک الفاظ بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کیا تھا، اور وہ عمر کی 22ویں صدی میں، مطلب 22ویں حصے میں موجود تھا، 22 سال کا ہو گیا تھا. تو وہ عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے اس عزیز کو لے کر حاضر ہوئی اور کہا کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا یہ عزیز ہے اور یہ جب سے پیدا ہوا ہے تب سے گونگا ہے، کچھ نہیں کہتا، پیدائشی گونگا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا اور اپنے رخسار مبارک سے جو ہے وہ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ دی اور اس سے کہا کہ بتاؤ میں کون ہوں. وہ عورت پریشان کہ میں نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا چکی ہوں کہ یہ پیدائشی گونگا ہے، یہ کچھ نہیں کہہ سکتا، کچھ نہیں بول سکتا، اور پھر بھی نبی پاک اس سے سوال کر رہے ہیں. تو اس نے بولا یا رسول اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر چکی ہوں کہ میرا یہ عزیز جو ہے یہ پیدائشی گونگا ہے، یہ جب سے پیدا ہوا اس نے ایک الفاظ نہیں بولا. نبی پاک پھر مسکرائے اور اس سے پھر پوچھا کہ بتاؤ میں کون ہوں. وہ عورت پھر پریشان، آس پاس صحابہ کرام موجود تھے، ان کو دیکھنے لگی کہ میں نبی پاک کو بتا چکی ہوں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی اس سے پوچھ لیا. تو اس نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو یہ بتا چکی ہوں کہ یہ پیدائشی گونگا ہے، آج تک کچھ نہیں بولا، آج کیسے بولے گا؟ تو آپ اس سے سوال نہیں کریں، مجھے بس بتائیں کہ یہ بول جائے، کچھ کہہ جائے. نبی پاک تیسری مرتبہ مسکرائے اور تیسری مرتبہ اس سے پوچھا اے شخص بتاؤ میں کون. وہ شخص جو 22 سال کا تھا، یاد رکھیے گا، اپنی زندگی میں جب سے پیدا ہوا تب سے کچھ نہیں بولا. اس شخص نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو قربان جائیے، کیا کہنے، کیا ہی شان ہے. اور وہ عورت پریشان تھی اس وقت کہ میں شاید منع کر رہی تھی ان کو، شاید میں غلط کر رہی تھی، اور وہ جو ہے اس نے جو ہے وہ سجدہ بجا لائی حضور کے سامنے، اور اس نے کہا کہ یہ بچپن سے نہیں بول رہا تھا، 22 سال کا ہو چکا اور آج آپ کے سامنے بول. تو یہ شان ہے، یہ رفعت ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ سے جوائن کریں گے. جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری. کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آم نبی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج درودی دار مدنی. اللہ 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 اللہ. 12 ربیع الاول کو وہ آئے رسول کریم، 12 ربیع الاول کو وہ آئے رسول کریم. ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت مہر رسالت، صاحب خلق عظیم مدنی. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. اور
ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ٹرانسمیشن اسی طرح سے جاری و ساری ہے اور تمام ہی ثنا خواہ جو ہیں وہ گلائے عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے ہیں, عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے ہیں. 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم منا رہے ہیں. انتہائی ادب اور احترام اور عقیدت سے آپ لوگوں نے ہماری پریویس ٹرانسمیشن بھی دیکھی اور اس ٹرانسمیشن کے ساتھ بھی ہم آپ تمام لوگوں کے ہم آپ کے گھروں میں موجود ہیں. آپ تمام لوگ جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھتے ہیں, ہمیں پیار دیتے ہیں, ہم پر ہمیں دعائیں دیتے ہیں. آج کے اس جشن میں دعاؤں کے وقت ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. خاص الخاص دعاؤں میں جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان سب کا پڑھنا, یہاں بیٹھنا, ایک ایک الفاظ جو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں نے بتایا آپ لوگوں کو, میں بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ ایک کم سن ثنا خواہ بھی موجود ہیں, تو میں اب آپ سے چاہوں گی کہ آپ ہمیں جو ہے وہ ایک اچھی سی نعت سنائیں. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا منہ مدینہ ہے, دل فدا بس میرا منہ مدینہ ہے, اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے, جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا سبحان اللہ, ماشاءاللہ. سلامت رہیے اور ہمیں اللہ پاک ابھی تو بہت آپ کی جو ہے عمر پڑی ہے, اللہ پاک عمر دراز کرے آپ کے نصیب اچھے کرے اور آپ کو آپ کی آواز میں مزید وسعت عطا کرے. اب بچی کو پڑھتے ہوئے دیکھ کے مجھے ایک واقعہ اور یاد آ گیا کہ قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, ان کے معجزات پر, کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہم کسی کو آپس میں ایک دوسرے کو کسی بھی چیز کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے ہم پہلے خود وہ کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, اس سے ہم نے جو ہے وہ کنارہ کشی کی ہوئی ہے نہیں. وہ مشہور زمانہ ایک ایسا معجزہ ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں تک بھی یہ دینی تعلیمات پہنچے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مآب میں ایک عورت آئی اپنے بچے کو لے کے اور اس نے نبی پاک سے کہا, عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرا بچہ میٹھا بہت کھاتا ہے, میٹھا نہیں چھوڑتا, اور میں آپ کے پاس اس لیے لے کر آئی ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کو ذرا تاکید کر دیں, تلقین کر دیں کہ یہ ذرا میٹھا کم کھایا کرے. تو نبی پاک نے انتہائی شفقت کے ساتھ اس بچے کو دیکھا اور پھر اس عورت کو دیکھا اور کہا کہ بی بی جاؤ 1 ہفتے بعد آنا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, وہ عورت بڑی پریشان ہوئی کہ میں نے تو کہا تھا کہ میرے بچے کو تلقین کر دیں اور آپ نے کہا کہ 1 ہفتے بعد آنا. خیر کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا, صادر تھا, تو وہ اپنے بچے کو لے کے چلی گئی. وہ 1 ہفتے اسی شش و پنج میں سوچتی رہی کہ یہ کیا ماجرا ہے. 1 ہفتے بعد وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کے دوبارہ اپنے بچے کو حاضر ہوئی اور عرض کی, یا رسول اللہ آپ نے مجھے بلایا تھا 1 ہفتے بعد, میں دوبارہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی ہوں. تو نبی پاک نے اس بچے کو بٹھایا, انتہائی ادب و احترام سے, شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا بچے میٹھا نہیں کھایا کرو. عورت بڑی پریشان ہوئی, اس نے کہا کہ جی یہ کیا ماجرا ہے. یہی بات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے رسول
آپ جو ہے وہ مجھے ایک ہفتے پہلے بھی بچے کو تلقین کر سکتے تھے. تو قربان چلے جائیے, نثار چلے جائیے, اللہ اکبر, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں میٹھا کھاتا تھا اور میں کبھی اس چیز کی تلقین نہیں کروں گا, چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو, جو کام میں خود نہیں کرتا. تو میں نے ایک ہفتہ میٹھا چھوڑا ہے, اب میں میٹھا نہیں کھاتا, اب میں نے بچے کو تلقین. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, قربان چلے جائیے. میں چاہوں گی اسما آپ کی طرف بڑھیں گے اور ایک خوبصورت سا کلام جو ہے اس کو آپ ٹرانسمیشن کا حصہ بنائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جھومو. 12ویں کا چاند آیا, 12ویں کا چاند, 12ویں کا چاند آیا, 12ویں کا چاند آیا, 12ویں کا چاند آیا, 12ویں کا چاند, 12ویں کا چاند آیا, 12ویں کا چاند. بچہ بچہ مسکرایا, بچہ بچہ مسکرایا, 12ویں کا چاند آیا, خوشیوں کا طوفان لایا, خوشیوں کا طوفان لایا, 12ویں کا چاند آیا, 12ویں کا چاند آیا, 12ویں کا چاند, 12ویں کا چاند آیا, 12ویں کا چاند. شادی منی کے ترانے گونجتے ہیں دہر میں, شادی منی کے ترانے گونجتے ہیں دہر میں, وجد میں, ہاں ہاں وجد میں, واہ واہ وجد میں ہر شخص آیا, وجد میں ہر شخص آیا, 12ویں کا چاند آیا, وجد میں ہر شخص آیا, 12ویں کا چاند آیا, 12ویں کا چاند آیا, 12ویں کا چاند, 12ویں کا چاند آیا, 12ویں کا چاند. روشنی ہی روشنی ہے, چاندنی ہی چاندنی, سبحان اللہ, سبحان اللہ. روشنی کی روشنی ہے, چاندنی ہی چاندنی, ذرا ذرا, ہاں ہاں ذرا ذرا, واہ واہ ذرا ذرا جگمگایا, ذرا ذرا جگمگایا, 12ویں کا چاند آیا, ذرا ذرا جگمگایا, 12ویں کا چاند آیا, 12ویں کا چاند آیا, 12ویں کا چاند, 12ویں کا چاند آیا, 12ویں کا چاند. سارے جہاں میں بج رہا ہے ایک نغمہ بار بار, سارے جہاں میں بج رہا ہے ایک نغمہ بار بار. آمنہ کا, ہاں ہاں آمنہ کا, واہ واہ آمنہ کا لال آیا, آمنہ کا لال آیا, آمنہ کا لال آیا, 12ویں کا چاند آیا, آمنہ کا لال آیا, 12ویں کا چاند آیا, 12ویں کا چاند آیا, 12ویں کا چاند, 12ویں کا چاند آیا, 12ویں کا چاند آیا. بچہ بچہ مسکرایا, بچہ بچہ مسکرایا, 12ویں کا چاند آیا, خوشیوں کا طوفان لایا, خوشیوں کا طوفان لایا, 12ویں کا چاند آیا, 12ویں کا چاند آیا, 12ویں کا چاند, 12ویں کا چاند آیا, 12ویں کا چاند آیا. ملتمس ہوں نوری دانش کہ آپ ایک خوبصورت سے کلام سے اس سلسلے کا آغاز کریں. آتی ہیں سرکاری مدینہ, آتے ہیں سرکاری مدینہ, جہاں ذکر کیا جائے ان کا, تشریف وہاں پر لاتے ہیں, آتے ہیں سرکار مدینہ. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, سونے کی آمد مرحبا, مکی کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا. آتے ہیں سرکار مدینہ. سبحان اللہ. اہلا و سہلا مرحبا,
رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، چاروں طرف نور چھایا، آقا کا میلاد آیا آیا، چاروں طرف نور چھایا چھایا، آقا کا میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا لایا، آقا کا میلاد آیا۔ اللہ 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 اللہ، خوشیاں مناتے ہیں وہی جو جھنڈے لگاتے ہیں وہی ہے وہی، خوشیاں مناتے ہیں وہی جھنڈے لگاتے ہیں وہی، جن پر ہوا ان کا سبحان اللہ سایہ، آقا کا میلاد آیا، جن پر ہوا ان کا سایہ سایہ، آقا کا میلاد آیا۔ اللہ 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 اللہ، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ میں چاہوں گی کہ آپ تعظیم پڑھیں۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اور یہ وہ وقت ہے جب ہم اپنے آقا دو جہاں صلاۃ و تسلیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام لوگوں سے ملتمس ہوں کہ انتہائی ادب کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو عقیدت سے ساتھ باندھ لیجئے، اور یہ سوچ رکھ کے اس درود و سلام کو پڑھیے بھی اور سنیے بھی کہ انشاءاللہ اللہ پاک اللہ کے حبیب اس درود و سلام کے صدقے میں ہماری اور تمام جہان کی تمام امت کی تمام مشکلات آسان فرمائیں گے۔ آمین الہی آمین۔ جی بسم اللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے لاج والے، عرش کے معراج والے، آسیوں کے لاج والے، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ پوری یا رب یہ دعا کر، ہم در مولا پہ جا کر
پہلے کچھ نعتیں سنا کر یہ پڑھیں سر کو جھکا کر یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یا الہی یہاں جتنے بھی لوگ آج موجود تھے، آج کی ٹرانسمیشن، کل کی ٹرانسمیشن، اس کے علاوہ آپ نے وینس انٹرٹینمنٹ کی اسکرینز پہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز دیکھی ہیں، دعا کیجیے گا، اس جشن بھری گھڑیوں میں دعا کیجیے گا کہ ہماری تمام ٹیم کو، ہمارے جتنے بھی لوگ ان ٹرانسمیشنز کا حصہ ہیں، ان سب کی جائز حاجات اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہماری ٹیم کو اور مزید وسعت دے اللہ پاک کہ ہم اسی طرح سے اسپیشل اوکیزنس کے لیے آپ تمام لوگوں کے سامنے جو ہے وہ جشن کی محافلیں لے کے جو ہے وہ آپ کے روبرو آ سکیں، آپ کے سامنے پیش ہو سکیں۔ ایک بڑی محنت درکار ہوتی ہے اس میں، اور آپ تمام لوگوں کو ایک بار پھر سے 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد مبارک۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محفل اختتام نہیں کی جاتی ہے بلکہ محفل برخاست کی جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ محفل ہے جو ساری زندگی تا قیامت چلنے والی ہے انشاءاللہ عز و جل، اور ہمارا اس بات پہ پختہ ایمان ہے، کامل ایمان ہے کہ یہ جشن نہ کبھی رکا ہے نہ کبھی رکے گا انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔